بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ النبی الکریم الامین مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم سريت من حرم ليلا إلى حرمي كما سرى البدر في داج من الظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم علی حبیبک خیر الخلق کلہم وبت ترقى الى ان نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقدمتك جميع الانبياء بها والرسل تقديم مقدوم على خدمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم انت تختارك السبع الطباق بهم نديت بالرفع مثل المفرد العالمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى اذا تدع شاما لمستبق من الدنف ولا مرقا لمستنم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بشرى لنا معشر الاسلام انا لنا من العناية ركنا غير منهدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم یہی سما تھا کہ پے کی رحمت خبر یہ لائے کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند تھے راستے بر اے محمد کری ہو احمد قریبا سرور ممجد یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے تبارک اللہ شان تیری تجھ ہی کو زیبا بے نیازی کہیں تو وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے فرق طالب و مطلوب کا جانے کوئی قصہ طور و معراج کا سمجھے کوئی بے ہوش اور جلووں میں گم ہے کوئی کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول کے بعد حضرات محترم حقیقت تو یہ ہے کہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مسلسل 3-4 مہینے ہر دفعہ بھی بیان کی جائے تو بھی یہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو شان اتنی ہے کہ میں اپنی ساری زندگی بھی بیان کرتا رہوں تو یہ ختم نہ ہو امام بصیری کیا خوب لکھتے ہیں
فرماتے ہیں فبالغ واکثر فلن تحیط بوصفه فاین الثریا من ید المتناول. فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف جمیلہ اور آپ کی شان بیان کرتے ہوئے اگر تو مبالغہ کرے فاکثر اور زیادہ مبالغہ کرے فلن تحیط بوصفه فرمایا پھر بھی تو ان کے اوصاف اور ان کی شان کا احاطہ نہیں کر سکتا. اگر تو ان کی شان بتاتے ہوئے مبالغہ بھی کرے تب بھی تو ان کی شان بیان نہیں کر سکتا، ان کی شان کا احاطہ نہیں کر سکتا. حضرت محترم کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ باب جبرائیل کے پہلو میں فخر جبرائیل کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا کہ پلکوں سے در یار پر دستک دینا، اونچی آواز ہوئی تو عمر کا سرمایہ گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واقعہ معراج یہ ایک نہیں معجزہ بلکہ یہ لا تعداد معجزوں کا مجموعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر اس طرح کیا ہے، فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. پاک ہے وہ رات جو لے گئی پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ محبوب کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. فرمایا ہم نے گرد و نواح میں برکتیں پیدا کر دی تاکہ اپنی نشانیاں دکھا سکے. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ بہت سننے اور بہت دیکھنے والا ہے. حضرات محترم، آج میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واقعہ معراج نہایت اختصار کے ساتھ تھوڑے سے وقت کے اندر پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، نبوت کا 13واں سال تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو حکم دیا کہ جاؤ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل امین حاضر ہوئے. آپ آرام فرما رہے تھے. جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کا رب آپ پر سلام بھیجتا ہے اور آپ کو اپنے پاس بلاتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا اور نورانی جوڑا زیب تن کیا. شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام. شب اسرا کے دولہا روانہ ہوئے. جبرائیل امین آپ کو لے کر حتیم کعبہ میں لے کر آئے جہاں آپ کا سینہ گردن سے لے کر ناف تک چیرا گیا اور آپ کا قلب، آپ کا دل مبارک نکالا گیا اور اس کو سونے کے تشت میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا گیا اور آپ کے سینے میں، آپ کے قلب میں انوار و حکمت اور علم کو بھر کر واپس رکھ کر آپ کا سینہ مبارک سی دیا گیا. اس واقعہ کو شک صدر کہا جاتا ہے. پھر جبرائیل امین آپ کے لیے جنت سے ایک سواری جس کا نام براق ہے لے کر آئے. جیسا کہ میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ یہ براق، اس کی رفتار حضرت مالک بن صعصع کی روایت کردہ حدیث کے مطابق اتنی ہے کہ جہاں اس کی نظر پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جانور کا چہرہ ایسا بنایا ہے جیسا چہرہ انسانوں کا ہے، اور اس کا قد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں گدھے کے قد سے بڑا اور خچر کے قد سے چھوٹا ہے. وہ لایا گیا
اور जिब्राइल अमीन आपको उस पर सवार कर कर मस्जिद अक्सा ले गए, जहां हजरत जिब्राइल अमीन ने पत्थर में सुराख कर कर बुराक को उससे बांध दिया, जिससे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मखदूम होना और जिब्राइल अमीन का खादिम होना साबित हो जाता है। जैसा कि दुरूद शरीफ ताज में है, जिब्रील खादिमुहु, कि जिब्राइल अमीन आपके खादिम है, जिसकी तर्जमानी इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी ने इस तरह फरमाई, तेरे दर का दरबा है जिब्राइल आजम, तेरा मदहा ख्वाह हर नबी व वली है। फिर आपने मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया की इमामत करवाई, जिसकी तर्जुमानी इमाम बुसीरी फरमाते हैं, वक़द्दम तक जमीअल अंबियाई बिहा वर रुसलु तक़दीम मखदूमिन अला खादामी, फरमाते हैं कि अंबिया इकराम ने आपको ऐसे आगे किया इमामत के लिए जैसे एक खादिम मखदूम को आगे करता है, एक खादिम आगे करता है अपने मखदूम को, वैसे तमाम अंबिया ने आपको अपनी इमामत के लिए आगे किया। आपने तमाम अंबिया की इमामत करवाई। उसके बाद तमाम अंबिया इकराम ने खुतबा इरशाद फरमाया। आखिर में जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया, तो फिर जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हुए और फरमाया, इन फजाइल कमाल की वजह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम सब पर सबकत ले गए। फिर हजूर फरमाते हैं कि फिर मुझे आसमान की तरफ चढ़ाया गया। जब आपको आसमान की तरफ चढ़ाया गया, इस वाकया को वाकया मेराज कहा जाता है, क्योंकि मेराज का माना है चढ़ने का आला, बड़ा आला या बड़ी सीढ़ी चढ़ने की, या फिर ये मेराज मिलाद की तरह माना मसदर में है कि बहुत बुलंद चढ़ना। तो जब आपको आसमान की तरफ चढ़ाया गया, इस चढ़ने को वाकया मेराज कहा जाता है। पहले आसमान पर जब पहुंचे तो आसमान के खाजिन ने कहा कौन, तो जिब्राइल अमीन ने कहा जिब्राइल। कहा साथ भी कोई है, फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसने कहा क्या इनको बुलाया गया है, तो जिब्राइल अमीन ने फरमाया हाँ। तो उसने दरवाजा खोल दिया। इसी तरह ये तमाम सवालात और जवाबात ये हर आसमान पर हुए। और फिर हजूर फरमाते हैं कि फिर मुझे सिदरातुल मुंतहा पर फाइज किया गया। जब आप सिदरातुल मुंतहा पर पहुंचे तो जिब्राइल अमीन पीछे रुक गए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और फरमाया जिब्राइल तुम मुझे जहां जहां कहते रहे मैं वहां वहां चलता रहा, अब मैं कहता हूं आगे बढ़ो। जिब्राइल अमीन ने अर्ज की, जिसकी तर्जुमानी शेख सादी शराजी ने रहमतुल्लाह अलैह, आपने जिब्राइल अमीन और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकालमा इस तरह तहरीर किया है, बदो गुफ्त सालारे बैतुल हराम, क्या हामिले वही बरतर खराम। बैतुल हराम के सरदार ने कहा, बदो गुफ्त सालारे बैतुल हराम, कि बैतुल हराम के सरदार ने कहा, ए हामिले वही बरतर खुराम, ए वही लाने वाले फरिश्ते आगे बढ़ो। तो जिब्राइल अमीन ने अर्ज की, अगर यकसर मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसूजद परम, क्या हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां से अगर एक सिरे के बराबर भी मैं आगे बढ़ा तो मैं आपकी अनवारों तजल्लियात से जलकर राख हो जाऊंगा। एक बाल बराबर भी आगे बढ़ा तो मैं जलकर आपकी अनवारों तजल्लियात से जलकर राख हो जाऊंगा। तो फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्र का सजदा किया और फिर आगे बढ़े। यहाँ पर इमाम शारानी फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के इसमें ग्रामी से गुजरे। अल्लाह तबारक व तआला की जिस सिफ्त से गुजरे मुत्तसिफ हुए। आप रहीम से गुजरे, रहीम हुए, गफूर से गुजरे, गफूर हुए, करीम से गुजरे, करीम हुए, हलीम से गुजरे, हलीम हुए, जवाद से गुजरे, जवाद हुए, मालिक से गुजरे, मालिक हुए। जिस हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के जिस नाम से गुजरे
اس نام سے متصف ہوئے اور ہر نام سے گزرنے پر آپ کو بے شمار کمالات عطا کیے گئے، اور پھر آپ نے 70,000 حجابات کو عبور کیا، جس میں ہر ایک حجاب کی مسافت 500 سال کی ہے، اس کو عبور کیا۔ پھر فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عرش سے میری زبان پر ایک قطرہ گرایا گیا، جس سے میں اپنی اگلی اور پچھلی تمام خبروں کو جان گیا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ کسی نے مجھ سے ابو بکر صدیق کی آواز میں کہا، قف یا محمد فإن ربک یصلی، اے محمد رک جائیے، بے شک آپ کا رب آپ پر درود بھیج رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر آواز آئی، ادن یا احمد ادن یا محمد، اے احمد قریب آ جائیے، اے محمد قریب آ جائیے، جس کی ترجمانی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں بڑے محمد قریب ہو، احمد قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں، یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس طرح ارشاد فرمایا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، فرمایا پس وہ قریب ہوئے اور قریب ہوئے، فکان قاب قوسین او ادنی، پس 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ 2 کمان، ایک کمان کو دوسری کمان کے اوپر رکھیں تو درمیان میں کتنا فاصلہ رہ جاتا ہے؟ بعض نے لکھا کہ ایک داغا گزرنے کی مقدار کا فاصلہ، اور بعض نے لکھا کہ صرف ہوا گزرنے کا فاصلہ۔ اتنے قریب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، اور پھر فرمایا اودنا، 2 کمان یا اس سے بھی کم، اتنے قریب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے اور واپسی پر جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو سنا اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، واخر دعوانا الحمدللہ۔